السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی، الوہیت، وحدانیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے، ہم سب کے بگڑے الجھے معاملات کو سنوارنے اور سلجھانے والا ہے، ہمارا روزی رسا ہے، ہمیں اولاد سے نوازنے والا ہے، رزق سے نوازنے والا ہے، ہمارے ہر معاملے میں، ہر مشکل میں، ہر رکاوٹ میں، ہر تکلیف میں، ہر تنگی میں، ہر پریشانی میں، ہر اذیت میں، ہر مسئلے میں جو ہمارا ساتھ دینے والا اور ہمیں تنہا نہ چھوڑنے والا ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا پیکر صبر و رضا شفیع المذنبین سید المرسلین سید الانبیاء سید الاتقیاء امام الزاہدین امام المجاہدین خاتم النبیین والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جس کا عنوان نبوت کے ابتدائی مراحل تھا،
اسی موضوع پر ہے جو آیات مقدسہ آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو بشارتیں بھی سنائی، مقام و مرتبہ بھی عطا فرمایا، حوصلہ بھی دیا، دلجوئی بھی کی، تسلی بھی دی، صبر کرنے کا حکم بھی دیا کہ آپ اپنے رب کی طرف سے ایک داعی ہے، مبلغ ہے، انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ علیہ السلام کو حق کے ساتھ بھیجا۔ پھر دوبارہ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا، آپ خوشخبریاں دینے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تابع داری کرے گا آپ ہی انہیں جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں، آپ ہی نافرمانوں کو ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کہنا نہ مانو گے، نافرمانی کرو گے، حکم عدولی کرو گے، بغاوت کرو گے، ہٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے، منہ موڑ لو گے تو پھر تمہارے لیے جہنم ہے۔ ہم نے روشن چراغ آپ کو بنا کر بھیجا، چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا، آپ تو اللہ کے پیغام کے داعی ہیں۔ اور پھر فرمایا کفار کے پیچھے نہ لگ جائیے گا، ان کی بات نہیں ماننی، جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، جو آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ اور یہ نبوت کے ابتدائی مراحل انتہائی کٹھن تھے، انتہائی تکلیف دہ تھے، کہ جیسے اچانک دنیا ہی بدل جاتی۔ 40 سال تک صادق و امین کے کلمے پڑھنے والے اور اپنے فیصلوں میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بلانے والے اور شرافت، دیانت، امانت، صداقت کے نعرے لگانے والے کہ پورے مکہ میں عبداللہ کے بیٹے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تصور میں بھی خیال نہیں کیا جا سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، کبھی امانت میں خیانت کی ہو۔ آپ کی شرافت، آپ کی لطافت، آپ کا کردار، آپ کا انداز، آپ کا اخلاق، آپ کا چال چلن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرنا، ایک ایک چیز کو محفوظ کیا، اور لوگ یہ ترانے پڑھ رہے۔ تو ایک لمحہ ایسا آئے کہ پورا شہر آپ سے بڑھ کے کسی کو اچھا نہ سمجھے، پورا شہر یک زبان ہو کر کہے کہ آپ سے زیادہ نہ کوئی شریف ہے، نہ کوئی کردار میں اچھا ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، کائنات کے سب سے بڑے سچے۔ اور چند دن نہ گزرے کہ وہی پورے کا پورا شہر اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے مارنے کے لیے دوڑے، تو کیا گزرے گی؟ سب سے بڑا کلمہ جو آج بھی جس پر لوگ اختلاف کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، وہ تب بھی وہی تھا، وہ آج بھی وہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ بس یہاں سے دوستی اور دشمنی کا آغاز ہوتا۔ وہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بڑے بڑے لوگ اپنی امانتیں رکھ کر بھول جاتے اور
کبھی خدشہ نہیں ہوا، شبہ نہیں ہوا، شک نہیں پڑا کہ ہماری امانت میں کوئی چیز کم تو نہیں ہو گئی۔ پھر جب اللہ نے اپنے پیارے رسول علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، سید الانبیاء کا تاج رکھا، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کی وحی آئی کہ آپ رسولوں کے امام ہیں، آپ سید الانبیاء، سید المرسلین، امام الانبیاء ہیں۔ اور دوسری وحی آئی وانذر عشیرتک الاقربین۔ اب یہاں سے ایک جنگ شروع ہوتی۔ میرے نبی علیہ السلام، آپ اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کریں نا، جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے گن گاتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے چلتے ہیں، جنہیں کبھی دنیا کے کسی معاملے میں وہ شک کر سکتے ہیں، آپ کی زبان اور کردار کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ اب انہیں بلائیں، وقت ہو گیا ہے نعرہ توحید بلند کرنے کا۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دشمنی کیا ہوئی، رکاوٹ کیا پڑی، اختلاف کیا پڑا۔ صفا پہاڑی پر آپ کھڑے ہیں اور آپ علیہ السلام نے سارے مکہ والوں کو آواز دی، آؤ میری بات سنو، اور سب دوڑے کہ محمد بلائیں اور ہم نہ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آپ بلند جگہ پر کھڑے اعلان کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، یار کوئی بہت بڑی بات ہو گئی۔ اور سب دوڑے، سب اکٹھے ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، کاش کہ ہمیں بھی یہ سوال سمجھ آ جائے کہ کسی کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے، بات منوانے کے لیے اپنے کریکٹر کو بے داغ اور صاف رکھنا پڑتا، پہلے اپنی مثال دینی پڑتی۔ لوگ کیوں طنز کرتے ہیں، یار تو ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، اور بات مجھے یہ کر رہا ہے، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ، پہلے اپنے گھر کو تو دیکھ، اپنی اولاد کو تو دیکھ۔ سب سے پہلے سیرت النبی میں جو سب سے پہلا سبق ملتا، رسول کریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا، هل وجدتمونی کاذبا او صادقا۔ ابھی رب کی بات نہیں کی، پہلے اپنی تسلی کروا لے کہ بتاؤ 40 سال گزر گئے، بال سفید ہونے کو آئے، بتاؤ اسی جگہ پہ، اسی شہر میں تمہارے اندر ہی میں رہا ہوں۔ علاقے میں جو رہتا ہے، علاقے کے لوگ سب سے زیادہ اس کو جانتے ہیں، باہر کے کسی آدمی کو کیا پتا۔ مجھے بتاؤ کیسا پایا۔ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ 40 سال میں اگر تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے سنا ہے تو بولو، بتاؤ۔ سارے مکہ والے اکٹھے، کیا کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے؟ کیا میں نے کبھی کسی کے ساتھ مذاق میں جھوٹ بولا ہے؟ کیا میں نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہے؟ کیا میں نے کبھی کوئی غلط بات کی ہے؟ اور سارے انگشتے بدندہ ہے کہ یہ آج کیسا سوال کیا گیا۔ ما وجدناک الا صادقا۔ اور پورے مکہ والے یک زبان ہو کر بولتے ہیں، وہی بولیں گے جو دل کے اندر تھا۔ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسا سوال کیا؟ ہم نے سچائی کے علاوہ کچھ نہیں پایا آپ سے، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کا یہ سوال ہی کیسا، ہمارے تو تصور میں بھی نہیں۔ فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر ہے اور وہ اچانک تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس پورے شہر کو تباہ کر دے گا، مان لو گے اس بات کو؟ یہ بات بھی بہت بڑی تھی کہ جاسوس ہوتے تھے، علاقے کی خبریں لاتے تھے، ایک دم ہی کوئی کہہ دے کہ یہاں بہت بڑا لشکر ہے، کیسے مانے گا؟ سب نے پھر کہا اگر آپ کہہ دیں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ماننے کے لیے تیار ہے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔
فرمایا اگر کائنات کے، دنیا کے، معیشت کے، یہاں رہنے کے کسی اعتبار سے اگر میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اپنے اس ریکارڈ کو برقرار رکھتے ہوئے جھوٹ آج بھی نہیں بولوں گا۔ آج سب سے بڑی بات کرنے لگا، کیا؟ قولو لا الہ الا اللہ، کہہ دو 40 سال سے جس رسول نے کوئی غلط بات نہیں کی وہ رب کے بارے میں بھی غلط بات نہیں کر رہا۔ لا الہ الا اللہ، یہ 360 بتوں کی گردن پہ چھری تھی۔ یہ 360 بت جو بیت اللہ میں پڑے تھے انہیں ریزہ ریزہ کرنے والی بات، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور الہ کا مطلب کیا تھا اس وقت بھی اور آج بھی؟ کوئی تمہیں اولاد نہیں دے سکتا، کوئی تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتا، کوئی تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ لائے نفی جنس، لا کچھ بھی نہیں، الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ اللہ نہ چاہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور وہ نبی کے ساتھ جو ہوا وہ آج بھی ہو رہا ہے۔ ہم بھگتتے ہیں، ہم ان مسائل کا سامنا کرتے ہیں، ہماری ذات کو سامنے رکھا، لا الہ الا اللہ کہا، چلو اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر کرو، کوئی جھوٹا پرچہ کرو، اریسٹ کرواؤ، ذہنی ٹارچر دو، پریشان کرو، یہ کلمہ کیوں کہا جاتا؟ اور سب سے پہلے ابو لہب تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، اور محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، الہذا جمعتنا، اس لیے ہمیں جمع کیا۔ دیکھیں زبانیں پھرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، لہجے بدلنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ وہ جو محمد محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہمارے بزرگوں کو بات کی ہے، ہمارے خداؤں کو بات کی کہ وہ کچھ بھی نہیں، ہاتھ ٹوٹ جائے تمہارے، نعوذ باللہ، الہذا جمعتنا، اس لیے ہمیں جمع کیا، اس لیے ہمیں اکٹھا کیا، اس لیے ہمیں یہاں پر بلایا۔ یہ دشمنی کا بیج رکھ دیا ابو لہب نے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں میرے رب کا یہ حکم ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ کے علاوہ۔ کسے مشکل کشا مانتے ہو؟ کسے حاجت روا مانتے ہو؟ تم کسے کہتے ہو وہ اولاد دیتا ہے؟ کسے کہتے ہو؟ یہ تو جنگ تھی، محمد کریم علیہ السلام نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ نعوذ باللہ، کوئی خیانت کی؟ کسی کو بھیجا مارا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے معاملے میں اختلاف تھا، اس کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور وہ سب کے سب جو 40 سال تک تعریف کرتے آئے، بڑبڑاتے جا رہے ہیں، گالیاں دیتے جا رہے ہیں، برا کہتے جا رہے ہیں۔ اور ایک نے کہا باز آ جاؤ، تمہاری بڑی عزت ہے، بڑی قدر ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، بڑا کردار اعلیٰ ہے، لیکن رک جاؤ، دوبارہ یہ کلمہ نہ کہنا۔ اس نبی کے ہم امتی ہے، کس طرح ہم نعرہ لگاتے، ایک بار کوئی کہہ دے اور تمہیں اپنی عزت راس نہیں ہے، باپ خود اپنے بیٹے کا بازو پکڑ کے گھر لے جائے گا، کیوں اسے توحید کا درس دیتے ہو؟ عزت بنی ہوئی ہے، محلے میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا تم نے؟ یہ ہم درس دیتے ہیں، یہ ہم اپنی اولادوں اور اپنے بھائیوں کو یہ کلمات ہم کہتے، اور یہاں پہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ اچھی خاصی عزت بنی ہے، تمہیں وہ کیا ہے؟ وہ قبر کو سجدہ کرتا ہے تو کرے، وہ مشرک ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ ہاتھوں پہ دھاگے باندھتا ہے، چھلے پہنتا ہے، کڑے پہنتا ہے، وہ جو مرضی کرے، تمہیں اس سے کیا؟ محمد کریم علیہ السلام کو کیا تھا، جن کے ہم امتی ہیں، اپنی ذات کا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ اور پھر یہ معاملات اب گھٹن کا باعث بن رہے، تنگی اور تکلیف کا بن رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، میں سیرت ابن ہشام اور رحیق المختوم پڑھی اور سیرت کی متعدد کتابیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، مکے کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی کہ
کہ جس گلی میں جا کے اللہ کے رسول نے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان نہ کیا ہو اور وہاں سے مار نہ کھائی ہو، وہاں سے پتھر نہ کھائے۔ حوصلہ اللہ دے رہا، حوصلہ اللہ دے رہا، ہمت رب دے رہا۔ میرے نبی یہ کانٹے بھی ساتھ ہیں، کوئی بات نہیں، ان کانٹوں سے گزر جاؤ لیکن لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے گزرو۔ یہ پتھر مارتے ہیں، پتھر کھاتے جاؤ، خون بہاتے جاؤ، لیکن لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے جاؤ۔ اور ایک ایسا وقت آیا، شاید میں پہلے بھی کسی جمعہ میں بتا چکا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، ابو جہل تنگ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کے دور میں فرعون تھا جو بہت بڑا ظالم تھا، اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آئی ہے۔ کس لیے آئی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں، تمام انبیاء کو اکٹھا کیا جائے، نبیوں کو اتنی تکلیفیں نہیں آئی جتنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی۔ گھر سے نکلتے تھے تو آگے کانٹے پڑے ہوتے تھے، گھر سے نکلتے تھے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور یہ سارے مشرکین کے سردار بچوں کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگاتے۔ تو ان کی بھی حد نہیں ہوگی یہاں پر، بچوں کو لگاتے پیچھے، انہیں کچھ کھلانے کا لالچ دے کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرے تم نے پاگل پاگل کا نعرہ لگا کے پیچھے بھاگنا۔ نعوذ باللہ، کس قدر یہ اذیت تھی، کس قدر یہ اذیت۔ آج کسی کے پیچھے کوئی بچہ اس طرح بھاگے اور اس پر فکرہ کسے، اس پہ کیا گزرتی ہے؟ چند دن ایسا ہوگا وہ گھر چھوڑ دے گا، وہ گلی چھوڑ دے گا، وہ محلہ چھوڑ دے گا، وہ تنگ آ جائے گا۔ اور نبی کے ساتھ صبح اٹھتے تھے، رات جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ کے لباس تار تار ہوتا تھا، آپ کے چہرے سے لہو بہ رہا ہوتا تھا، آپ کے قدموں سے خون نکل رہا ہوتا تھا۔ اور ہر روز ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے، اسے جلا کے، اس کی راکھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زخموں پر لگا کر پٹیاں باندھتی اور کہتی اللہ کے رسول گھبرائیے گا نہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری شان کیا نعوذ باللہ نبی سے بڑھ کے ہے؟ وہ پتھر کھائیں، وہ مار کھائیں، ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ ابو جہل نے کہا بیٹوں سے جلدی کرو، ابو لہب نے محمد کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ اسے غم پہنچے، صدمہ پہنچے، تکلیف پہنچے، اور یہ ٹوٹ کر بکھر جائے کہ کسی کی بے گناہ بیٹی کو طلاق ہوتی ہے اور وہ روتی ہوئی گھر آئے تو ماں پہ کیا گزرتی ہے، باپ پہ کیا گزرتی ہے۔ اس قدر ٹارچر، اس قدر ذہنی اذیت اور تشدد، بے گناہ بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو ہم نے تمہاری بیٹیوں کو طلاق دے دی ہے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ کیوں کہتے ہو؟ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو۔ اور آج بھی مسائل لا الہ الا اللہ کے۔ یار اس قبر کو سجدہ نہ کرو، یہ گستاخ ہے، یہ وہابی ہے، یہ کیا ہے، بے ادب ہے، اسے کوئی ادب نہیں، یہ تو ہے ہی منکر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ لوگوں جتنا مارنا ہے مارو، جتنے پتھر برسانے ہیں برساؤ۔ جتنا بلال رضی اللہ عنہ کو کیوں گھسیٹا گیا، سیرت النبی میں ابتدائی مراحل میں کیا ملتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بار سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یار دنیاوی اعتبار سے کیا وقت تھی، غلام ابن غلام تھے، رنگ کالا تھا، اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کیا تھا، ایک غلام ہی تھے، لیکن اسلام نے وہ طاقت دی، وہ قدر دی، وہ عزت افزائی کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بار ملنے آئے
حضرت عمر کے دور میں، اور آپ بےتاب ہو کر اٹھے اور کہا اہلن یا بلال، اور بلال ویلکم، بلال خوش آمدید، اور نبی کے مؤذن تو کیسے آ گیا؟ آگے بڑھ کے حضرت عمر نے جب انہیں ملے، گلے ملے اور انگلیاں ان کی کمر کی طرف گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چیخیں بلند ہو گئی۔ حضرت بلال نے کہا امیر المومنین کیا ہوا؟ کہا بلال تجھے ملتے ہوئے جب میں نے تمہاری کمر کی طرف ہاتھ ڈالا تو میری انگلیاں تمہاری کمر کے اندر پیوست ہو گئی، یہ گوشت کہاں ہے؟ میری انگلیاں تمہاری ہڈیوں سے جا کر ٹچ ہوئی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے قمیض اٹھائی، کمر پر سوراخ ہی سوراخ تھے۔ کہا امیر المومنین یہ وہ سوراخ ہے، گوشت کہاں سے آئے؟ کہ جب امیہ مجھے تپتے ہوئے صحرا میں لٹاتا تھا، نیچے انگارے رکھ دیا کرتا تھا، اوپر میری کمر رکھتا تھا، پیٹ کے اوپر وزنی پتھر رکھتا تھا، انگارے میرے جسم کو جلاتے رہتے تھے، چربی کو جلاتے رہتے تھے، اور وہ انگارے میری کمر کے اندر دھنس جاتے تھے۔ امیر المومنین یہ وہ سوراخ ہے جو اللہ کی توحید کے لیے، رب کے ایک ہونے کے نعرے کے انعام میں مجھے دیے جاتے تھے، لیکن چھوڑا تو نہیں۔ یہ تو نہیں کہا چلو ٹھیک ہے جان بچاؤ، یہ تو نہیں کہا پورا مکہ مشرکوں کا بھرا ہوا ہے، بلال ایک اکیلا کیا کر لے گا؟ احد احد لوگوں وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ اور ایک دن آیا ابو لہب پیچھے پیچھے بھاگ رہا، اللہ کے رسول علیہ السلام جہاں چلتے بات کرتے او لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور وہ کیا کہتا تھا؟ نعوذ باللہ یہ پاگل ہو چکا، نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے، اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے، لوگوں اس کی بات نہ ماننا، یہ بے دین ہو گیا۔ یہ کس قدر شدید ٹارچر تھا، یہ کس قدر بڑی اذیت تھی۔ کوئی کسی سمجھدار کو ایک دو بار پاگل کہہ کر تو دیکھے، وہ اس کے خاندان تک پہنچے گا، اس کا دروازہ کٹکھٹائے گا اور اس کے کسی بڑے کو کہے گا میں نے ایک زندگی گزار دی، یہ مجھے پاگل کہہ رہا۔ جہاں سے آپ گزرتے ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے، کیوں؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ کریم نے اپنے نبی علیہ السلام کو تسلی دی، جب ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 100 بار یہ کہا گیا۔ نوجوان اوباش طاق میں رہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کس کے پاس جا رہے؟ ابھی آپ اللہ کے نام کا نعرہ بلند نہ کر پاتے کہ نوجوان تالیاں بجاتے اور کہتے کہ پاگل آ گیا ہے، نعوذ باللہ، اور اس کی بات نہ سننا، یہ تو عقل کھو بیٹھا ہے، ہوش کھو بیٹھا ہے۔ اور ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے غمگین، بڑے پریشان، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، اللہ تیری توحید کے لیے بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، تیری توحید کے لیے اللہ 3 سال شیب ابی طالب میں کاٹے۔ اور ماں خدیجہ یہ فرماتی تھی کہ اس وقت جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو قید کیا گیا، صحابہ کو کیا گیا، صحابیات کو کیا گیا، بلال اپنی بغل کے اندر کوئی چیز چھپا کر لے آتے۔ بغل کے اندر کوئی چیز کتنی آ سکتی؟ صحابہ فرماتے ہمیں اللہ کی قسم ہے 10 صحابہ کے حصے میں ایک ایک کھجور کا دانہ آتا۔ 10 صحابی ہیں اور کھانے کے لیے ان 10 صحابہ میں کھجور کا ایک دانہ تقسیم ہوتا۔ ذرا اندازہ تو کرے کہ خوراک کتنی بنتی۔ ہمارے بچے اس طرح روتے، شیب ابی طالب کئی کلومیٹر دور ہے بیت اللہ سے، اور بیت اللہ تک ہمارے بچوں کے چیخنے اور رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ وہ بھوک سے اتنا روتے، لیکن مائیں کہتی تھیں یہ بھوک سے مر جائیں لیکن لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بغل کے اندر کوئی چیز چھپا کر لاتے، اور کس کے لیے؟ سید الانبیاء کے لیے، جو رسول اللہ کا امام ہے۔ مرتبہ اتنا بڑا، آزمائش اتنی سخت ہو رہی،
اور صحابہ کرام کہتے 10 صحابہ میں جب ایک کھجور کا دانہ آتا کہ بھائی یہی ہے، گزارا چل سکتا ہے، اللہ کے نام پہ برداشت کر سکتے ہو کہ چھوڑ دو گے دین کو؟ اور وہ کہتے ایک صحابی کھجور منہ میں ڈالتا، تھوڑی سی کھجور کو چوس کر جلدی سے وہ کھجور نکال کے دوسرے صحابی کو دے دیتا، وہ دوسرا صحابی تھوڑی سی کھجور چوستا، اور اس ڈر سے کہ میں کہیں زیادہ حصہ نہ لے جاؤں وہ تیسرے صحابی کو کھجور دے دیتا، تیسرا صحابی اس کو چوستا، چوتھے صحابی کو دے دیتا۔ یار گزارا کرو، اللہ نے جس حال میں رکھا وہ امتحان لے رہا ہے، اور ہم نے 100/100 نمبر لینے۔ اور کہتے کھجور کا گودا ختم ہو جاتا، گٹلی رہ جاتی، رب کعبہ کی قسم ہے کئی دن ہم کھجوروں کی صرف گٹلیاں چوس کر گزارا کرتے۔ یہ اللہ کے لیے، توحید کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، کوئی تمہارا بڑا، کوئی تمہارا بزرگ، کوئی تمہارا فوت شدہ، کوئی تمہارا زندہ، رب نہ چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ لا الہ الا اللہ اسی کے ہاتھ میں۔ اور یہاں یہ منکر ہے، یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں۔ ذرا ہسٹری تو پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا معاملے گزرے اور کیوں گزرے۔ تنگ آ گئے، مار مار کے تھک گئے، صحابہ کی گردنوں میں رسیاں ڈال کے ریگستانوں میں بھگایا کرتے تھے، کسی کے پاؤں میں رسی ڈالی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ایک پہاڑی درخت تھا اور یہ ہاتھ سے بڑے اس کے نوکیلے کانٹے تھے، اور امیہ کہتا وہ کانٹوں کی جھاڑی لاؤ اور بلال کے اوپر رکھ کر زور ڈالو کہ وہ سارے کے سارے کانٹے اس کے جسم کے اندر پیوست ہو جائے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی۔ اور وہ 360 بت بزرگوں کے نام پر تھے، آپ تاریخ پڑھے، اور باری لگائی ہوئی، معاملات تقسیم کیے ہوئے تھے۔ یہ جو ہمارا خدا ہے یہ ہمیں اولاد دیتا، جیسے ہمارا ایک فکرہ ہے، بات یہ کسی کو ہٹ کرنے والی تو نہیں۔ بابا شاہ جمال، پتر دیوے رتا لال، وہ بھی کہتے تھے یہ ہمارا بت، یہ فلاں بزرگ کی تصویر ہے، اولاد لینی اس کے پاس آؤ، بارش نہیں برس رہی، فلاں بت کے قدموں میں گر جاؤ بارش ہو جائے، کھیتیاں نہیں اگ رہی، فصلیں برباد ہو رہی ہیں، بیت اللہ میں جو فلاں بڑا بت ہے اس کے قدموں میں گر جاؤ، نظر و نیاز دے کر آؤ، کھیتیاں اگ جائے۔ کاروبار میں مندہ پڑ رہا ہے، وہ بیت اللہ میں فلاں نمبر کا جو بت پڑا ہے اور سونے کے ساتھ وہ بنا ہوا ہے، اس کے قدموں میں گر جاؤ، تمہیں برکت ہو جائے گی۔ ہم نے نام ذرا شارٹ کر لیے، ہم نے نبی کی تکلیفوں کو نہیں دیکھا، ہم نے ان اذیتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے تھوڑا سا ناموں کو تبدیل کیا۔ اس ناگ والی انگوٹھی پہنو، یہ پتھر یہ تاثیر رکھتا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ایک دھاگا پہن لو، تمہیں آج سارا دن کوئی تکلیف کوئی مشکل نہیں ہوگی، یہ کڑا پہن لو، اس سے تم فلاں بیماری سے تکلیف سے بچ جاؤ۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یہی کچھ کہ ہم یہ تو جو ہم نے بت بنائے ہیں یہ فلاں کاموں کے لیے بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر نبی علیہ السلام سارا دن مار کھاتے اور ساری رات مصلی پر رو رو کر گزار دیتے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو سمجھ دے دے۔ عمر ابن جموح کیسے مسلمان ہوئے کہ ہر روز اپنے بت کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے تھے، جسے خدا بنا کر رکھا تھا، بہت بڑا بت گھر میں رکھا اور اسے روزانہ کپڑے کے ساتھ صاف کرتے۔ اب عقل نہیں، آج بھی مطلب کئی جنہیں ہم نے خداؤں کا درجہ دیا اپنے ہاتھ سے جھاڑو مارتے ہیں، اپنے ہاتھ سے صفائی کرتے ہیں، سارے معاملات پورے کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں مشکل کشا بھی بہت بڑا۔ ایک میں آپ کو صرف مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جنہیں اکثر لوگ داتا صاحب کہتے ہیں، بات نوٹ کریں، ان کی 4 بیویاں تھیں
لیکن پوری زندگی میں چاروں بیویوں سے نہ ایک بیٹی پیدا ہوئی نہ ایک بھی بیٹا پیدا ہوا۔ اور اکثریت، چلو جی نظر مان کے آتے بھائی، یہ اس لیے نہیں کہ کوئی اہل حدیث کھڑا بول رہا، یہی تو جنگ تھی، اسی لیے تو مکہ سے نکالا، اسی لیے تو گھروں سے نکالا، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلوئے اطہر میں، آپ کے گلے مبارک میں پٹکا ڈال کر اس کو بھینچا گیا، اور نبی علیہ السلام کی سانس کو روکنے کی کوشش کی گئی کہ سانس روک دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکل جائے۔ کیوں؟ کہ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ کیا اتنی بات ہمیں قرآن سے آج تک پتہ نہ چلی کہ اس نے کہہ دیا بیٹے دوں یا بیٹیاں دوں، یہ میری مرضی ہے، میری مرضی میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا۔ او یزوج لہم ذکرانا و اناثا، میری مرضی ہے کہ میں بیٹے بھی دے دوں بیٹیاں بھی دے دوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہوں گا بے شک وہ وقت کا نبی ہو میں بے اولاد اسے رکھوں گا، اگر نہ دوں تو نبیوں کو نہ دوں۔ شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں، ایک بھی بیٹا نہیں دیا۔ زکریا علیہ السلام 100 برس عمر ہو گئی تب ایک بیٹا عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام 80 سال مانگتے رہے، اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو تیرے دین کو لے کر آگے بڑھے، جو تیرے کلمے کو لے کر آگے بڑھے۔ 80 سال کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ یہ انبیاء ہیں میرے بھائیوں، اب ان کے مقابلے میں ولی اور پیر اور فقیر یہ کیا درجہ رکھتے؟ قرآن جو انسان صرف قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ پکا مواحد بن جائے گا، وہ مر جائے گا، وہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے معاملات کو تو دیکھ کہ نبی علیہ السلام گھر سے نکلتے اور ابو جہل آیا، محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ہوا؟ اس نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا، اس نے ہمیں بڑا پریشان کیا ہوا۔ اور لوگوں سے باتیں ہوتی، کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا، اعوذ باللہ، یار یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ ایک بہت بڑا جو اشراف میں تھا وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، پورے قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے یار مار مار کر بھی تھک گئے، گالیاں دے دے کر بھی تھک گئے، گھروں سے نکال کر بھی تھک گئے، جیلوں میں پہنچا کر بھی تھک گئے، یہ تو بڑھتے ہی جا رہے، کون سا ایسا کام کرے کہ محمد اس مشن سے ہٹ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج وہ مشن کس کس کے پاس کہ یہ ایک دن اکٹھے ہو کر آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان لو ہم تمہیں نبی نہیں ماننے والے، لیکن آؤ ایک سمجھوتا کرے۔ آج بھی مصلحت پسندی کے نعرے لگتے ہیں نا، کس بات پہ؟ اللہ کے معاملے میں مصلحت۔ کہنے لگے آؤ ہمارے ساتھ ایک سمجھوتا کر لو، آج کے بعد تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، نہ تمہارے کسی صحابی کو ماریں گے، نہ گھروں کو آگ لگائیں گے، نہ بچوں کو نیزوں کے اوپر اچھالیں گے، نہ اولادوں کو تم لوگوں کی نظروں کے سامنے ذبح کریں گے، ایک سمجھوتا کرو۔ کون سا؟ جنہیں ہم نے خدا مانا ہے اور جسے تم نے خدا مانا ہے، ایک ہفتہ یا 10 دن ہمارے خداؤں کی عبادت کر لو، 10 دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں، چلو مل جل کر چلتے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ اللہ نے پوری سورت اتاری، اللہ کے نام پہ ایسا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو میرے نبی اے کافرو جس کی تم عبادت کرتے ہو محمد اس کی کبھی عبادت نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں تم بھی اس اللہ کے سامنے جھکنے والے نہیں ہو۔ توحید کو سمجھے، نبی نے کیوں مارے کھائی، کیوں اذیتیں برداشت کی، کیوں صحابہ کرام کو نکال دیا گیا، کیوں ایک ایک صحابی کے جوتے تک اور بعض صحابہ میں ایسے کپڑے تک اتروا لیے کہ ننگے ہو کر نکل جاؤ یہاں سے، اگر محمد کے تم نے ساتھ نہیں چھوڑنا تھا۔ اپنے لباس تک اتار دیے اور کہا یہ لباس بھی تمہارے، جوتا بھی اتار دیا،
ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں اس جسم کے علاوہ جو رب نے دیا ہوا ہے، لو ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، نبی کے قدموں میں قربان کر دیا۔ ہم حوصلہ نہیں رکھتے، ہم تو ایسی بات کرنے والے کے بارے میں کہتے اتنے طنز کرو، اتنی بار گستاخ کہہ دو، اتنی بار بے ادب کہہ دو، یہ اللہ کی بات کرنے سے ہی ہٹ جائے۔ یہ ذہنی اذیت کیوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کو بیت اللہ میں گھیر کر مارا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سیرت النبی پڑھے، کلیجے کانپ اٹھتے ہیں، دل پھٹ جاتے ہیں کہ وہ نبی کہ دو جہانوں کے سردار ہیں اور اس نبی پر کیا ظلم نہیں کیا گیا، اور آپ علیہ السلام کو بیت اللہ میں گھیر کر پورے مشرق بیت اللہ میں کھڑے ہیں اور باری باری اللہ کے رسول کو مار رہے ہیں۔ تصور تو کرے، پہنچتا ہے تصور وہاں تک، کوئی مکہ مارتا ہے، کوئی گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی طنز کرتا ہے، کوئی دھکا دے رہا ہے، کوئی ٹھوکر لگا رہا ہے، کس کو؟ سید الانبیاء۔ کہاں پہ؟ بیت اللہ میں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، مشرکوں کو مارتے ہوئے، راستہ بناتے ہوئے، اور ابوبکر کا جملہ بھی کیا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اور پورے مکہ والوں، تم سب کے سب اسے مار رہے ہو، اسے دھکے دے رہے ہو، اسے ٹھوکریں مار رہے ہو، اس ذات کو، اس شخصیت کو تم طنز کر رہے ہو اور ضربے لگا رہے ہو۔ کیا صرف اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ یہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا پالنے والا اللہ، میرا مشکل کشا اللہ ہے، مجھے رزق؟ رب کا کیا مطلب ہے؟ پالنے والا، یعنی مجھے رزق دینے والا میرا اللہ ہے، مجھے اولاد دینے والا بھی وہ ہے، میرے نفع اور نقصان کا ذمہ دار بھی وہ ہے۔ کیا یہ کلمہ توحید نہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ کی طرف پلٹ آؤ؟ یہی تو جنگ تھی، اسی لیے تو مصائب تھے، اسی لیے تو اذیتیں تھی۔ آپ نے فرمایا اگر ساری کائنات کے لوگ مل جائیں، ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائے، جنات بھی اکٹھے ہو جائے ان کے ساتھ، ساری مخلوقات بھی مل جائے ان کے ساتھ، اور وہ اس آدمی کو نقصان پہنچانا چاہے جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہو کہ اسے نقصان نہیں ہوگا، یہ پوری کائنات مل جائے، اس کا ایک بال تک بھی وہ بیکا نہیں کر سکتی۔ اور اگر پوری کائنات مل جائے کہ ہم نے اسے فائدہ پہنچانا ہے لیکن اللہ اس سے ناراض، اللہ اسے فائدہ نہ پہنچانا چاہے، ساری کائنات زور لگائے اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس ساری کائنات میں سارے بزرگ، اولیاء، کتب، ابدال، محدثین، مفکرین، مفسرین، ساری کائنات کے لوگ آ جاتے، پوری کائنات کے شیخ اکٹھے کر لے، علماء اکٹھے کر لے، کتب اور ابدال اکٹھے کر لے، اولیاء اللہ اکٹھے کر لے، پوری کائنات کا اللہ نے نام لیا اور زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے سارے اکٹھے کرو اور اسے نقصان پہنچاؤ جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ اسے نقصان نہیں ہوگا، تم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں تو سب اکٹھے، نیک بھی، بد بھی، حاجی بھی، نمازی بھی، پیر بھی، فقیر بھی، سب اکٹھے ہو گئے۔ دوسری مثال اللہ نے دی، والذین تدعون من دون اللہ، اور لوگوں جنہیں اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، جنہیں پکارتے ہو، یہ نبوت کا ابتدائی مرحلہ، جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ کوئی قبر کے اندر ہے یا قبر سے باہر ہے، وہ کوئی پیر ہے یا وہ کوئی فقیر ہے، وہ تمہارا بہت بڑا کوئی مشکل کشا ہے یا حاجت روا ہے، وہ کوئی بھی ہے، جسے تم پکارتے ہو، جسے تم پکارتے ہو۔ اللہ نے کہا کہ وہ کتمیر کے بھی مالک نہیں۔ کیا کتمیر؟ کیا آپ کھجور کھائیں، اس کی گٹلی ہے چھوٹی سی، اس کی گٹک جس کو کہتے ہیں، اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، تل کے دانے کا بھی 10واں حصہ کرے تو وہ سوراخ بنتا ہے، ایک دانہ جو بڑی مشکل سے نظر آتا ہے۔ اللہ نے کہا پوری کائنات کے لوگ مل جائیں، اس ایک کھجور کی گٹلی کے پیچھے جو معمولی سا ذرہ ہے وہ اس کے مالک بھی نہیں ہے، اس کا بھی مالک نہیں۔
پھر کیوں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا؟ کیوں اللہ کے در کو چھوڑا؟ کیوں یہ بات سمجھ نہ آئی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیوں مار کھاتے رہے، کیوں پریشان ہوتے رہے؟ اور ایک وقت آیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کسی نے عبداللہ کو کھیلتے ہوئے، کھیل رہے تھے، چھوٹے تھے، کہا عبداللہ بھاگ کر آؤ۔ کہا میں چھوٹا تھا، ہاتھ میرے چھوٹے چھوٹے۔ کہا کیا ہوا؟ عبداللہ تیرا نبی کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہے، اور جب آپ سجدے میں گئے تو ابو جہل نے اور مشرکین مکہ نے کہا اذیت کی انتہا دیکھے کیا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آ کر نماز پڑھتے ہیں، یار وہ فلاں محلے میں جو اونٹ ذبح ہوا اس کی اوجری اٹھاؤ۔ بکرے کی نہیں اٹھائی جاتی، اونٹ کی اٹھانے کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے۔ اونٹ کی اوجری اٹھاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں چلے جائیں گردن کے اوپر اس اوجری کو رکھ دینا۔ کتنا بڑا ظلم تھا۔ اور عبداللہ تمہارا رسول سجدے میں ہے، اونٹ کی اوجری گردن پہ پڑی ہوئی ہے، نبی سے سر نہیں اٹھایا جا رہا۔ عبداللہ بھاگ کر آؤ، کہیں کچھ ہو نہ جائے، کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کچھ بھی باقی نہ رہے۔ حضرت عبداللہ کہتے میں دوڑتا ہوا گیا، ساتھ میں رو رہا تھا، ساتھ میں اپنے ننھے ہاتھوں سے اونٹ کی اوجری کو دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ معاون کوئی بھی نہیں تھا، ساتھ دینے والا اس وقت کوئی بھی نہیں۔ مجھے سمجھ نہ آئے، میری آنکھوں سے میرے آنسو بہتے جا رہے۔ میں نے نبی کی بیٹی کو جا کے بتایا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی چھوٹی ہے، معصوم ہے، کہ آپ کے بابا کے ساتھ اب یہ ہوا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی آئی، اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اولاد کے سامنے باپ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہو، باپ پہ کیا گزرتی ہے، پھر اولاد پہ کیا گزرتی، اور کہا میں کوشش کرتی رہی۔ پھر جب اس اوجری کو ہٹا دیا گیا، سیدہ فاطمہ کہتی میں نے یوں ہاتھ اٹھائے اور یہ ابھی کہا نہیں کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، میرے نبی نے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ کہا بیٹی یہ اذیت بھی گوارا، یہ تکلیف بھی گوارا، ان کے لیے بد دعا نہ کر، شاید اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایک معمولی بات سن کے ہم نبی کی ذات کے لیے نعرہ کس طرح لگاتے؟ پہلے اس سوچ سے باہر نکلے کہ محبت رسول کا انداز صرف نعرہ ہے۔ یہ ہمیں کس نے سوچ دی کہ ایک وقت کے لیے باہر نکلے، آؤ بھئی حرمت رسول کا جلوس ہے، نعرہ لگاؤ۔ کیا اس نعرے میں نبی کی محبت کے سارے تقاضے پورے ہو گئے؟ کیا اس نعرے کے بعد ہم مطمئن ہو گئے ہم نے آج نبی سے محبت کا حق ادا کر دیا؟ آپ کی اس 13 سالہ زندگی کو دیکھے تو صحیح، کون سی مصیبت ہے جو نبی پہ نہیں آئی، کون سی تکلیف ہے جو رسول پہ نہیں آئی۔ ہم تو ایک بار، اکثر لوگ مجھے کہتے، میں بھی قاری صاحب اس سے بات کر سکتا ہوں لیکن میرا مزاج بڑا گرم ہے، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، بازی مجھ سے کسی کی بات سنی نہیں جاتی، عزت دار آدمی ہوں، ایک مقام ہے، ایک سٹیٹس ہے، اور نبی کے سٹیٹس کو سمجھ کے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری انتہا ہو گئی، اللہ کے رسول دیکھیے کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی صحابی کی آنکھ نہیں، کسی صحابی کے بچے نہیں رہے، کسی کے پاس گھر نہیں رہا، کسی کے پاس وطن ہی نہیں رہا، کسی کے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا، ذبح کر دیا گیا۔ متی نصر اللہ، اللہ کے رسول بتائے نا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم سال سال سے پس رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، ہر اذیت برداشت کر رہے ہیں، کوئلوں پہ لیٹ رہے ہیں، ہمارے جسموں پہ لوہے کی کنگیاں اور چھریاں چلائی جا رہی۔ متی نصر اللہ، اللہ کے نبی ہمیں یہ تو بتا دیں کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کیا اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ نے فوری قرآن اتارا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اور کیا ابھی گھبرا گئے ہو؟ ابھی سے ہی 1 2 3 10 سال تم نے تکلیفیں برداشت کی، یہ تو سوچو کس کے لیے کی ہے؟
کیا تمہیں نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے کسی نبی کو درخت کے ساتھ باندھ کے جب آرا چلایا جاتا تھا درخت بھی دو ٹکڑے ہو جاتا تھا، نبی کا جسم بھی دو ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ بعض ایسے بھی گزرے کہ لوہے کی کنگیاں بنا کر آگ کی طرح انہیں گرم کر کے آگ میں پھینک کر جب ان کا رنگ آگ کی طرح ہو جاتا تھا تو انبیاء کے جسموں پر پھیری جاتی تھی، ہڈیاں رہ جاتی تھی، گوشت جل جاتا تھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ وَزَلْزِلُوا اللہ نے اتنا امتحان لیا کہ انہوں نے بھی کہا متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب۔ سن لو، کوئی تمہیں گالی دے، کوئی تمہیں برا کہے، کوئی تمہیں گستاخ کہے، دنیا کے کسی بھی آدمی کو، لیکن ایک اللہ کے لیے ہر گالی کو برداشت کرو، ہر ظلم کو برداشت کرو، ہر تکلیف کو برداشت کرو، اور کیا ہوگا؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تمہیں پہنچ کے رہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، یہ کس کے لیے ہے؟ جو ایک اللہ کی بات کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اونٹوں سے اگر یاریاں ہوں دروازے بڑے کرنے پڑتے، اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اس کی توحید سمجھ آ جائے تو کسی آدمی سے آپ ڈر جائیں کہ یہ مجھے تانا تو نہیں دے گا، یہ مجھے برا تو نہیں کہے گا، یہ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کرے گا، کہ میری طبیعت ایسی۔ نبی سے بڑھ کے عزت اور مقام اور شان کس کا؟ اور ہر ظلم کو برداشت کرتے رہے، سہتے رہے۔ طائف کا معاملہ آپ کے سامنے نہیں، یہ ابتدائی مراحل تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگایا گیا اور کہا مارتے رہو جب تک تمہارے پاس پتھر نہ ختم ہو جائے، اور سارا علاقہ ہی پتھریلا تھا۔ وہ پیچھے اللہ کے رسول آگے، ذرا تصور تو کرے کہ وہ معاملہ کیسا ہوگا کہ آپ نے صرف یہی کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، ان بتوں سے بیت اللہ کو خالی کر دو، بیت اللہ کو پاک کر دو۔ اور حضرت زید کہتے میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر سے، آپ کے کندھوں سے، آپ کے سینے سے خون بہتے نچڑتے آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، اور جوتے اتارے نہیں جا رہے تھے خون کے خشک ہونے کی وجہ سے۔ اور اس وقت بھی یہ کہا اللہم اہدی قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، اللہ انہیں سمجھ دے دے، اللہ انہیں ہدایت دے دے، یا اللہ یہ جان پائیں کہ میں کیا کہہ رہا۔ کم از کم دنیا کے کسی معاملے میں اس آدمی سے دشمنی نہ کرے جو یہ کہتا ہو کہ لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں اللہ ایک ہے۔ یہ تو انبیاء کا نعرہ ہے، یہ تو انبیاء کا مشن تھا، یہ تو انبیاء کی آواز کہ لا الہ الا اللہ۔ جب کلمہ کسی کو پڑھاتے ہیں تو کیسے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، آج کے بعد تیرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کیا کہ سجدہ صرف اللہ کو، نظر و نیاز اللہ کے نام پہ۔ یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات کرتا ہوں میرے بھائیوں، خدا کے لیے توحید کو سمجھے، نبی کی نبوت کے معاملے کو سمجھے۔ ہم اگر یہ کہہ دے کسی معاملے میں کہ میں نے کسی پیر کے نام پہ بکرا کیا، کوئی بات نہیں جی، ہے تو وہ اللہ کے نام پہ ہی، لیکن نسبت میں نے ادھر کر دی۔ ایک حدیث صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لوگ تھے اور ایک مکھی کی وجہ سے ایک جہنم میں چلا گیا، ایک جنت میں چلا گیا۔ مکھی کی حیثیت کیا؟ مکھی کی بڑی مشکل سے نظر آتی، غور سے دیکھیں، دیوار پہ بیٹھی ہو آپ دیکھ نہیں پائیں گے، قریب جائیں گے دیکھیں گے۔ ایک معمولی سی حقیر سی مخلوق، کہا وہ دونوں ایک قبر سے گزر رہے تھے، ایک قبر سے، صحیح بخاری کی روایت۔ اور قبر والوں نے کہا ایسے کیسے گزر رہے ہو؟ ہمارا دستور ہے، ہمارا قانون ہے، ہمارا نظام ہے کہ یہ جو قبر ہے کوئی بھی یہاں سے گزرے گا اس کے اوپر کوئی چڑھاوا چڑھا کے جائے گا، کچھ نہ کچھ دے کر جائے گا، یہ ہمارا قانون ہے۔ ایک نے کہا چلو میرے پاس تو کچھ نہیں، مسافر ہوں۔ اس نے کہا کہ مکھی پکڑ کے قبر پہ رکھ کے مار دے، تیرا چڑھاوا ہو گیا۔ اس نے مکھی پکڑی، ماری، اللہ کے رسول نے فرمایا ڈائریکٹ جہنم میں چلا جاتا۔ اللہ نے دوزخ میں ڈالا، اور سوال یہ تھا
کہ مجھے بتا یہ جب تو نے اس کو مارا تھا کسی غیر کے نام پہ، مجھے یہ بتا اس مکھی کو پیدا کرنے والا کون تھا، یہ کس کی ملکیت میں تھی؟ اور دوسرے نے کہا نہیں، اللہ کے علاوہ نہیں۔ اس نے کہا اس کو مار ڈالو۔ کہا ٹھیک ہے میری جان لے لو۔ مار ڈالا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر اس کی جان نکلی، ادھر رب کی جنت میں چلا جاتا ہے۔ رب نے کہا میرے نام پہ مر کے آیا، میرے نام پہ کٹ کے آیا۔ ادب کریں، احترام کریں کائنات کے ہر پیر کا، ہر فقیر کا، ہر اللہ کے ولی کا، جو اللہ کا ولی ہے اس کا احترام، ادب، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ان کا ادب کرے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے دے دی، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی توحید کے لیے دی، اللہ کے نام پہ دی۔ لیکن جہاں قرآن سامنے آ جائے پھر قرآن کو پڑھیں کہ سجدہ یا مدد مانگنا اللہ کے علاوہ حرام ہے۔ یہ پورا قرآن بھرا پڑا اور اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ توحید ہے اور یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا مشن تھا کہ لوگوں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرو، وہی تمہیں دے گا جب چاہے، جو فیصلہ کرے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، نظام اللہ کا ہے، حکومت اللہ کی ہے، نہ اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ سے زبردستی لے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، یہ توحید تھی نا کہ آخری بیٹا ابراہیم آپ کے بازوؤں میں جھول رہا ہے اور آپ روتے جا رہے اور فرماتے جا رہے اللہ یہ ابراہیم میرا آخری بیٹا، اور نبی علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، ابراہیم اللہ کے رسول کے بازوؤں میں ہی وفات پا جاتا۔ اللہ نے بتایا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ رب کا ہے، جو میں فیصلہ کر دوں وہی اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ کے ایک ہونے کا ایمان رکھنا، یہ نبوت کے مشن کو سمجھنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔